نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، شعبان المعظم کا آج پہلا جمعہ مبارک ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے حوالے سے بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ آج کی یہ نشست سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے، اور واقعہ معراج یا سفر معراج کو ہم نے زمین سے زمین تک کے سفر کو گزشتہ نشست میں جانا، سمجھا، پہچانا۔ آج کی اس نشست میں اس سے اگلے مراحل اور اگلے جتنے بھی مشاہدات، واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ہوئے، دیکھے، ان کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کروں گا۔ پہلی بات، بلا تمہید پچھلی گفتگو کو اس کے ساتھ جوڑے بغیر، وقت کی چونکہ قلت ہے، یہاں سے بات کو آگے چلاؤں گا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم اور مقدس مقامات کی سیر فرمائی، 18 مشاہدات اور واقعات آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کے بعد آپ براق سواری پر سیدھا بیت المقدس، مسجد اقصی کی فنا یعنی کنارے اور صحن کے ایک طرف آپ پہنچے۔ آپ نے سواری کو روکا، سواری وہاں پر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنارے پر پہنچے صحن کے، تو حضرت جبرائیل امین نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار میں حور عین دیکھنا چاہتا ہوں، یا حور عین دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ درخواست تو کی تھی۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جو ایک سائٹ پر کچھ خواتین تشریف فرمائے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ جا کر ان سے ملیے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو عرض کی کہ آقا یہ حور عین، یہ وہ جنتی حوریں ہیں کہ جو حوروں کی سرداریں ہیں، اور آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو دکھانے کے لیے ان کو یہاں سے یہاں بھیجا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے ان سے کلام فرمایا اور پوچھا کہ اے خواتین، اے حورو، تم کس کے لیے بنائی گئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود حسین و جمیل ہیں، اور ہم پاک اور طیب لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں، پاک اور طیب لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک ہوں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر
پروٹوکول کے طور پر حرم سے چلے تھے وہ بھی، اور وہ تمام فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی اس ڈیوٹی مخصوص کے علاوہ رکھے ہوئے تھے، ان تمام فرشتوں کو یہاں پر بھیجا۔ اب یہ تمام فرشتے، تمام انبیاء آپ کے استقبال میں ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے پڑھ رہے ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ مصلی امامت پر تشریف لے جائیں۔ آپ مصلی امامت پر تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے مصلی پر تشریف فرما ہی تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور کچھ دیگر انبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ، وہ اٹھے اور ایک ایک کر کے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے اوپر اللہ کی طرف سے نازل شدہ انعامات، رحمتیں، کرم اور فیاضی اور سخاوت کے جو دریا اللہ نے ان نبیوں پر بہائے، انہوں نے ان کا مختصر ذکر فرمایا۔ آخرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود قیام پذیر ہوئے، آپ اٹھے اور اٹھ کر کے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کی ستائش بیان کی، اس کی تعریفیں کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر کہ اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر کہ اس نے بشیر بنا کر کے مجھے بھیجا، اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر کہ اس نے مجھے نذیر بنا کر کے بھیجا، اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر کہ اس نے مجھ پر اپنی آخری کتاب جو کہ اس کا کلام ہے اس کو اتارا، اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر کہ اس نے مجھے اولین و آخرین کا خاتم بنا کر کے بھیجا، اور اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر کہ اس نے میری امت کو اولین اور آخرین کے لیے حجت اور خاتم بنا کر کے بھیجا۔ تمامی انبیاء کے سامنے اللہ کے رسول نے اللہ کی رحمتوں، اس کی عطاؤں، اس کی کرم نوازیوں کا جہاں ذکر فرمایا، ان میں ایک بات اپنی امت کا بھی ذکر فرمایا۔ یہاں سے آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، باہر آپ کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے۔ نمبر 1 دودھ کا پیالہ، نمبر 2 شہد کا پیالہ، نمبر 3 شراب کا پیالہ، نمبر 4 پانی کا پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لیا اور سیر ہو کر کے پیا، اور پھر شہد کے پیالے کو لیا اور اس میں سے کچھ حصہ پیا، اور پھر آپ نے مزید پینے کے لیے اس کو منع فرما دیا۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو حاصل کیا، آپ نے دودھ کو شہد کو استعمال کیا، پیا، آپ نے فطرت دین کو اپنایا۔ اگر آپ شہد اور دودھ کے بجائے شراب اور پانی میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے تو اللہ آپ کی امت کو گمراہ کر دیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے باہر نکلتے ہیں، یہ 4 پیالے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان میں سے 2 پیالوں کو آپ انتخاب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام صحن بیت المقدس سے باہر نکلتے ہیں، اپنی سواری براق کے پاس پہنچتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل امین نے رکاب کو پکڑا ہوا ہے اور جناب میکائیل نے اس کی باپ کو پکڑا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اسی براق پر سوار ہوئے اور فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ زمینوں سے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصی سواری، یہاں سے آگے سواری تبدیل ہو گئی، ایک خصوصی سواری بھیجی گئی جو کہ زبرجد اور زمرد کے سے بنی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس سے تیار کروایا تھا۔ اور یہ سواری کیا تھی؟ یہ سواری نہیں تھی بلکہ یہ سیڑھی تھی جسے بطور سواری کے استعمال کروایا گیا، اور یہ زمرد اور زبرجد یہ جو ہیرے ہیں، پتھر ہیں، ان سے تیار کرتا تھا اور جنت الفردوس سے تیار ہو کر کے آئی۔ اللہ کے رسول نے اس پر قدم مبارک
رنجا فرمائے اور آپ یوں زمینوں سے آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. پہلے آسمان پر سوال جواب کو عرض کروں گا، پھر ساتواں آسمان تک اس سوال جواب کو دوبارہ دہراؤں گا، وقت کی قلت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین نے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کہ دروازے پر کون؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جواب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کرنے والے فرشتے نے پوچھا کہ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کیا انہیں بلانے کے لیے کوئی پیغام بھیجا گیا تھا، کوئی قاصد کیا تھا، کوئی سفیر کیا تھا؟ جبرائیل امین نے فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے، خاص پروٹوکول کے ساتھ، خاص اعزاز اور شان کے ساتھ بلایا گیا. دروازہ کھول دیا گیا. دروازہ کھلا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مرحبا کہا اور آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ ایک جگہ پہ تشریف فرمائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے، یہ آپ کے والد محترم جناب آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام پیش کیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ صورتیں ہیں، آپ کے بائیں طرف بھی کچھ صورتیں ہیں. جب آپ اپنا رخ مبارک دائیں طرف کرتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اور جب آپ اپنا رخ مبارک بائیں طرف کرتے ہیں تو آپ روتے ہیں. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ دائیں طرف دیکھیں تو ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولاد آدم ہے، کچھ دائیں طرف ہیں کچھ بائیں طرف ہیں، کچھ وہ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، کچھ وہ ہیں جو اصحاب الشمال ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ وہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ وہ ہیں جنہیں جنت میں بھیجا جائے گا، کچھ وہ ہیں جنہیں جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ اپنے جنتی بیٹوں کو اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، اور جب ان کی نگاہ پڑتی ہے جہنمی بیٹوں پر، جب ان کی نگاہ پڑتی ہے دوزخی بیٹوں پر، جب ان کی نگاہ پڑتی ہے ان لوگوں پر کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو رونا شروع ہو جاتے ہیں. اجازت لی اور آگے بڑھے. دوسرے آسمان پر وہی سوال جواب. میں نے عرض کیا تھا کہ دوبارہ سوال جواب نہیں دہراؤں گا. دوسرا آسمان ہے، یہاں دو پیغمبروں سے ملاقات ہوتی ہے اور دونوں ہی وہ کہ جن کو اللہ نے کنواری عمر میں ایک کو اپنے پاس بلا لیا اور ایک کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں سے ملاقات ہوئی. باقی وہ تعارف اور وہ انداز سارا وہی. تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، سوال جواب وہی، تعارف وہی، اور یہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر جناب ہارون علیہ السلام سے، تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. بالآخر ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے، ابو الانبیاء ہیں، انہیں سلام کیجیے. اللہ کے رسول سلام پیش فرماتے ہیں اور سلام پیش فرمانے کے بعد جبرائیل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ نیک بیٹے اور نیک نبی مرحبا مرحبا. پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی امت کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا. اور کہنا کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن اس کا میدان چٹیا ہے. اس کے اندر درخت لگانے کی ضرورت ہے اور وہ درخت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے. جتنی دفعہ یہ کلمات بولو گے اتنے ہی درخت تمہارے لیے جنت میں لگ جائیں گے. علماء نے لکھا ہے
ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی امت کو سلام بھیجا، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے سلام کا جواب دیں۔ تو سب مل کر میرے ساتھ کہیے وعلیہ السلام وعلی نبینا السلام۔ ان پر بھی سلام کی ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام کی۔ جبرائیل حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتویں آسمان سے آگے بڑھتے ہیں، آگے ایک مقام ہے، اس مقام کو مقام سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، المنتہا یہ انتہائی مقام ہے۔ کس لحاظ سے انتہائی مقام ہے؟ زمین سے جتنے اعمال انسانوں کے معاملات جاتے ہیں اس مقام پر روک لیے جاتے ہیں، چھان بڑے ہوتی ہے، جیسے کسٹم یا دیگر چیکنگ وغیرہ کا نظام ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہاں پر بھی چیکنگ کا نظام ہے۔ یہ مقام وہ ہے کہ جس مقام پر زمین والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، آسمانوں والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، یہاں ان کی انتہا ہے۔ اور اوپر سے جو احکامات آتے ہیں ان کا اعزاز یہ کہ وہ نیچے نہیں آتے، وہ بھی یہیں تک آتے ہیں، یہاں پر اپنا پیغام دیتے ہیں اور ان کا پیغام نیچے والے لے کر کے زمینوں تک آتے ہیں۔ اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہ کیسا بیری کا درخت ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹے آسمان میں اس کی جڑ ہے اور ساتویں آسمان میں اس کی شاخ ہے۔ حجم اور ساخت کے اعتبار سے اتنے بڑے درخت پتے ہیں، اپنا اس کے پیر ہیں، دانے ہیں، کہ فرمایا مقام ہجر ایک مقام ہے، اس مقام کے جو بڑے بڑے مٹکے، یہ خاص مقام ہے کہ جہاں کے مٹکے بڑے مشہور معلوم ہیں۔ جیسے بہت سارے علاقوں کی بہت ساری چیزیں مشہور ہوتی ہیں، تو وہاں کے مٹکے اپنے حجم اور ساخت کے اعتبار سے کہ بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں وہاں پر پانی وغیرہ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان مٹکوں جتنے وہ بیر تھے، اور اس بیر کے یا بیری کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اتنے بڑے بڑے پتے تھے۔ ہمارے یہاں بیری کے پتے بڑے تو چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر پتے پر فرشتے پروانوں کی مانند تسبیحات میں مشغول تھے اور مجھ پر درود و سلام پیش کرتے تھے۔ یہ سارے فرشتے اللہ نے جمع کر رکھے تھے حضور کے استقبال کے لیے، اور یہ فرشتے اپنی صورت میں نہیں تھے، اپنی شکل میں نہیں تھے، اپنی حیت میں نہیں تھے، پروانوں کی صورت میں تھے۔ پروانے جانتے ہیں ان کی صورت میں تھے، کیونکہ اپنی حالت میں یہ آتے تو جگہ کم پڑ جاتی، جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے ایک ایک فرشتے کو بہت وسیع و عریض جسم دے رکھا ہے جسامت کے اعتبار سے، لیکن جتنا بڑا جسم ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو لطیف اور نورانی بھی بنایا ہے کہ وہ سپڑ کر بہت چھوٹے بھی لگا دیتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ استقبال ہوا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے آگے جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری اور آپ کی رفاقت یہاں ختم ہو گئی ہے، اب یہاں سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رف سواری لائیے۔ یہ سواری کیا تھی؟ سبز رنگ کی ایک مسند تھی جو لائیے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، میکائیل بھی پیچھے رہ گئے، اللہ کے رسول تڑے تڑے اکیلے رخت سفر باندھے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کی آواز بند ہو گئی، نہ انسانوں کی آواز نہ فرشتوں کی آواز۔ اس مقام پر، مقام سدرۃ المنتہا پر، دو آوازیں آپ کو سنائی دے رہی تھی۔ ایک آواز فرشتوں کی تھی اور ایک آواز فرشتوں کی اس نوک قلم کی تھی جس سے وہ اعمال لکھ رہے تھے، احکامات لکھ رہے تھے، معاملات لکھ رہے تھے۔ اس لکھے جانے کی آواز بھی اللہ کے رسول کو سنائی دی جا رہی تھی۔
لیکن یہاں سے آگے بڑھے تو وہ آوازیں ختم ہو گئی، فرشتے پیچھے رہ گئے، لکھنے لکھانے کا معاملہ پیچھے رہ گیا، بولنے چہچہانے کا معاملہ پیچھے رہ گیا. اب ہر چیز ساکت، ہر چیز ساکت، خاموشی ہے. اللہ کا جلال ہے، اللہ کا روح ہے، خشیت الہی ہے، بے خودی کی کیفیت ہے، لیکن اضطراب اور اضطراب کی کیفیت ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے. بڑھتے جا رہے ہیں آگے، اچانک اس دہشت اور جلال کی کیفیت میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ قف یا محمد فإن ربک یصلی. اے محمد کھڑے ہو جائیے، رک جائیے، ٹھہر جائیے، آپ کے رب نماز میں مشغول ہے. میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کے رب نماز میں مشغول ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو آواز میرے کانوں میں پڑی ابو بکر کی آواز تھی. کچھ ساعت کے بعد، کچھ لمحات کے بعد آواز آئی، ادعو یا خیر البریہ، ادعو یا احمد، ادعو یا محمد. قریب آئیے، اے مخلوق میں سب سے عمدہ، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل، قریب آئیے. اے احمد قریب آئیے، اے محمد قریب آئیے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، 70,000 فرشتے، 70,000 پردے جنہیں میں نے طے کیا تھا، اور ہر پردہ دوسرے پردے سے جدا تھا. اب میں نے اپنے خالق اور مالک کو دیکھا، میں نے اپنے رب کی زیارت کی. یہی وہ مقام ہے جو مقام ناز ہے، جس کی تمنا اور آرزو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. رب ارنی انظر الیک، پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی زیارت کروا دیجیے. جواب ہے لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے. عرض کی یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، نگاہیں بیدار ہے، دل میں اشتیاق ہے، شوق ہے، اضطراب ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ہے لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. اچھا زیادہ اصرار ہے، پھر وہ سامنے پہاڑ پر نظر ڈالیے. اگر آپ کی نگاہوں نے پہاڑ کے اوپر ہمارے جلال کی تاب کو برداشت کر لیا تو ہم اپنی زیارت کروا دیں گے. فلما خر، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، اس پہاڑ کو دیکھا، تو جلال کی تاب نہ لا سکے. خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام پشت کے بل گر پڑے. یہ ہے مقام ناز جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا. 70,000 پردوں کے پیچھے اللہ نے اپنی زیارت کروائی. یہاں میں ایک بات عرض کروں، روز اول سے صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس بات پہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اللہ کی زیارت فرمائی یا یہ ایک قسم کا تصور تھا. اس حوالے سے صحابہ کرام میں بھی اور باقی امت میں بھی دو آرائے ہیں. کچھ بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں، اور کچھ بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ زیارت کی ہے. یاد رکھیے یہ وہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس کے بارے میں محققین، اس دور کے محققین کی رائے یہ ہے کہ ہمیں ثبوت اختیار کرنا چاہیے. ثبوت اس معنی میں جسے جو پسند آتا ہے اس نظریے کو اپنا لے، لیکن دوسرے نظریے والے لوگوں پر ذرہ بھی لگ کشائی کرے گا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس لیے کہ یہ مسئلہ عام لوگوں کا اختلافی مسئلہ نہیں، صحابہ اکرام کا اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں زیارت کا قائل ہوں.
اس لیے میں نے کہا اللہ کا دیدار کیا، اللہ کی زیارت کی، کیونکہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، جو کسی اور کو نہیں دیا، میرا ایمان ہے وہ اپنے حبیب کو دیا۔ میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ میں مقابر اور ان بزرگوں کے ساتھ مجھے انہوں نے کہا کہ زیارت ہوئی ہے، لیکن میں دوسروں کو بھی حق پر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بھی قرآن مجید کی روشنی میں کہا ہے کہ کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی، یعنی اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے اس کائنات میں جہاں رہتے ہیں۔ لیکن جو حضرات کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کائنات ہے ہی نہیں، جہاں زیارت ہوئی ہے وہ یہ کائنات نہیں ہے۔ نفی جو کی گئی اس کائنات کی گئی، اس کائنات کی نہیں کی گئی جس کائنات میں 70,000 پردوں کے پیچھے بتایا گیا۔ لیکن بھر دونوں طرف اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اس لیے دونوں موقف بالکل درست ہیں، اور یہ ایسا ہو سکتا ہے، 100% ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نہر پر سے گزر رہے ہوں، نہر کا بند نیچے سے باندھا ہوا ہو، آپ نے دائیں طرف دیکھا تو نہر کے اندر پانی تھا، آپ کی دوسری برابر والی سیٹ پر جو آدمی بیٹھا اس نے بائیں طرف دیکھا، نہر کے پل کو آپ دونوں نے کراس کر لیا، آپ دائیں دیکھتے رہے، وہ بائیں دیکھتے رہا۔ آپ نے نہر کراس کرنے کے بعد کسی سے کے سوال کے جواب میں سوال کیا کہ نہر میں پانی تھا، آپ نے کہا جناب نہر تو بھری ہوئی تھی، دوسرے نے کہا بالکل خشک تھی۔ دونوں کے موقف درست ہیں، دونوں کے موقف، جنہوں نے ظاہر کے الفاظ کے ظاہر کو دیکھا ان کا موقف بھی درست، اور جنہوں نے احادیث مبارکہ کی صحت اور معاملات کو دیکھا ان کا موقف بھی درست۔ پر ہمیں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زیارت فرماتے ہیں، بے تابی اور بے قراری کا عالم ہے، پروردگار سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ابو بکر کی آواز آئی تھی، مجھے ابو بکر کی آواز آئی تھی، جواب آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور اس ماحول کے درمیان انس پیدا کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا تو جب میں نے ابتدا کرنا چاہیے کلام کی تو پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑے عصا سے متعلق پوچھی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ اس لاٹھی کے ساتھ کیا کرتے ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ الفت پیدا ہو جائے، انس پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، بات چیت ہم کلامی کا کچھ سلسلہ شروع ہو جائے، اور اس کے بعد پھر میں اپنے جلال اور اپنے جمال کو آشکار کروں۔ محبوب آپ کے سب سے زیادہ قریبی رفیق، آپ کے سب سے زیادہ چہیتے لاڈلے ساتھی، ہر سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے وہ ابو بکر ہیں، جن کی آواز سے، جن کی ذات سے، جن کی جسم و جان سے، جن کی روح اور مال سے، ہر چیز سے آپ مانوس ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ آپ کے اوپر جو وحشت طاری تھی، جو خوف طاری تھا، جو اضطراب اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی، جو حیبت کی کیفیت طاری تھی، جو جلال کی کیفیت طاری تھی، اس سے آپ کو نکالنے کے لیے، انس پیدا کرنے کے لیے آپ کے رفیق یار کی آواز آپ کو سنائی۔ کلام میرا تھا، آواز ابو بکر کی تھی۔ پھر بھی گھٹیا زبانیں ہیں جو بھونکتی ہیں ابو بکر کو۔ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس آواز کے الفاظ یہ تھے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، رک جائیے آپ کا رب نماز میں مشغول ہے۔ یا اللہ آپ نماز، آپ اور نماز تو بندگی کی کیفیت ہے۔ جواب دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز وہ نہیں جو بندوں کی نماز ہے، میری نماز نزول رحمت ہے۔ میری نماز کیا ہے؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات، میری نماز کیا ہے؟ نزول رحمت، اور وہ رحمت مخصوص ہے اے محمد آپ کے ساتھ اور آپ کی امت
مصروف تھا، آپ کا استقبال کر رہا تھا، آپ پر رحمت نازل کر رہا تھا، آپ کو اپنی رحمت پر ڈھانپ رہا تھا۔ یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جس مقام کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ۔ آج یہ منظر آشکار ہو چکا، بتایا جا چکا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج آپ کی رحمت بڑے خزینہ سینہ کو کھول دیا گیا ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت خاصہ کو میرے کندھے میں رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے اور دل میں محسوس کی، اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھے اولین و آخرین کو دیے جانے والے علوم اور فنون مجھ پر آشکار فرما دی۔ رحمتوں کا خزینہ لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو کلام ہے، محو گفتگو ہے۔ کیا عجیب منظر، کیا عجیب حالات ہوئے جب ایک حبیب اپنے محبوب سے، ایک عابد اپنے معبود سے، ایک نبی اپنے بھیجنے والے سے دو بدو آمنے سامنے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بارگاہ عزتی میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، تمام قولی فعلی ہر طرح کی بات نہیں، یہ اللہ آپ کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد و ستائش آپ کے لیے ہے، میرے پاس یہی آپ کے لیے تحفہ ہے، یہی میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب آپ آیا السلام علیکم ایھا النبی، محبوب آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اوپر نازل ہونے والی سلامتی سے اطمینان کا سانس لے کر کے اگلی گفتگو یہ نہیں کی کہ اپنے معاملات کو ڈسکس کریں۔ یہ فرق ہے ان پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لیڈروں میں اور پوری امت کے اس لیڈر میں جو پوری کائنات کا امام ہے۔ یہ بدبخت اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور میرے آقا السلام علیکم ایھا النبی کا جب تمغہ ملتا ہے کہ محبوب آپ پر سلامتی ہو، تو جواب عرض کرتے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب سلامتی کا حقدار تو ہوں، سلامتی مجھ پر تو ہو، لیکن یا اللہ میں اپنی امت کو بھول نہیں سکتا، اپنی امت کو نہیں بھول سکتا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، محبوب میری امت پر بھی سلامتی ہو، آقا میری امت پر بھی سلامتی ہو، پروردگار میری امت پر بھی سلامتی ہو۔ آپ کے ان کلمات کو جتنی دفعہ بھی انسان پڑھے نماز میں تو اپنے محبوب کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انسان سوچتا ہی رہے، قیامت آ جائے گی انسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ فرشتوں نے اس ساری گفتگو کو سدرۃ المنتہا پہ سنا۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاہی دربار سے 3 تحفے دیے گئے، 3 تحفے دیے گئے۔ بات مختصر کروں گا، بات سنو۔ 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ 50 نمازیں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون، عنوان بطور تحفہ دیا گیا۔ کیا مضمون ہے، کیا عنوان ہے؟ وہاں مغفرت دیے جانے کا ذکر ہے، معاف کیے جانے کا ذکر ہے، ایمان کی قبولیت اور ایمان کے اظہار کا ذکر ہے، وہاں پر سہولت
اور آسانی مانگنے کا ذکر ہے، وہاں پر اپنی اور اپنے بھائیوں کی نفرت اور بخشش طلب کرنے کا ذکر ہے، اور بالخصوص کفار پر فتح اور نصرت مانگنے کا ذکر ہے۔ آج کے حالات کے عین مطابق سورہ بقرہ کی آخری آیات کو اس طرح میں پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا زبردست جاندار مضمون ہے۔ لیکن کاش کہ آپ کبھی قرآن کو خود پڑھیں یا قرآن کے درس میں بیٹھے تو صحیح۔ جو قرآن کا درس جہاں ہوتا ہے وہاں بیٹھے تو صحیح۔ احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ محبوب آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہوگا، گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، تو میں رب اپنی رحمت سے چاہوں گا انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اعزاز ہے آپ کا اور آپ کی امت کا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں تحفے لے کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے سلام اور جواب دیا اور کوئی تبصرہ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تحفے پوچھے گئے، آپ کو تحفے کیا ملے؟ 3 تحفوں کا ذکر کیا، اس میں 50 نمازیں بھی تھیں، اور وہ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، امت آپ کی عمروں کے لحاظ سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور، میری امت اتنی طاقتور، اتنی بڑی عمروں والی، اگر وہ اتنے اعمال نہیں کر سکی تو آپ کی امت کمزور ہوگی، ان کے لیے اعمال کرنا مشکل ہوں گے۔ میرا تجربہ یہ ہے آپ ایسا کریں۔ اللہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جمالی کیفیت میں ہے، ہاں جی پوری جمالی کیفیت میں ہے، اس وقت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، رحمت چوبل پہ ہے، رحمت جوش مار رہی ہے۔ آپ جائیے جا کر کے نمازیں کم کروا دیجیے۔ آپ اس طرح ایک دفعہ گئے، دوسری دفعہ 9 دفعہ گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئی، آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئی، آپ تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد 5 بھی زیادہ ہے، کچھ کم کروا دیجیے۔ عرض فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے اب جب آپ رخصت ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ پلٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے موسیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ رو اس لیے رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد آپ کی امت کی ہو۔ محنت تو میں نے بھی کی تھی، لیکن کاش کہ میری امت میری بات مان لیتی تو ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی۔ ایک حسرت کا اظہار کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رخت سفر وہاں سے باندھنے لگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آواز آئی، غیب سے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی یا لبیک، حاضر ہو میرے رب۔ فرمایا آپ یاد رکھیے میں اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو، اپنے حکم کو نہیں بدلتا۔ 50 کا حکم دیا تھا، 50 ہی کا اجر دوں گا۔ 50 کا حکم دیا تھا، 50 کا ہی اجر دوں گا، کیونکہ یہ آپ کی امت کے ساتھ مخصوص ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن نے لکھا یہ ایک نماز پڑھیں گے 10 کا ثواب ملے گا، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا۔ نامہ اعمال میں 50 ہی لکھوں گا، لیکن لکھوں گا اس کے لیے جو 5 پڑھے گا، صرف جمعہ پڑھنے والے کے لیے 50 نہیں۔ اللہ کے رسول یہ تحفے لے کر کے زمین پر اترے، اسی سیڑھی کے ذریعے سے یا براق کے ذریعے سے زمین پر، اور واپس بیت المقدس میں تشریف لائے تو انبیاء انتظار میں۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز پڑھائیے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے دوبارہ امامت کروائی، اور پھر یہاں سے رخت سفر آپ نے باندھا، اور وہ مختصر الفاظ میں آپ علیہ السلام نے اپنا داستان سفر بھی وہاں پر بیان فرمایا، اللہ سے ملاقات کا حال بھی بیان فرمایا، اور یوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جماعت انبیاء، اللہ نے اپنے محبوب کو، میرے اس بیٹے کو اسی لیے ہم سب پر فضیلت دی ہے، ان کے اندر یہ اوصاف ہے۔ پھر انہوں نے اوصاف گنوائے اور اللہ کے رسول نے رخت سفر باندھا اور واپس آپ بیت المقدس سے سیدھا مکہ
کاش کہ ہم اپنے حبیب کی اس لائی ہوئی دولت اور لائے ہوئے تحفے کی قدر کر لیں۔ جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی نماز کا مطلب، اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ نزول رحمت، عطا رحمت، اور وہ رحمت کی عطا آپ کے لیے ہے، آپ کی امت کے لیے ہے۔ محبوب آپ کو میں نے ایک چیز عطا فرمائی ہے اور آپ کی امت کو 8 چیزیں دیتا ہوں۔ آپ کو میں نے حوض کوثر دی۔ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر یاقوت اور زمرد کے پتھروں پر بہنے اور چلنے والا وہ میٹھا پانی جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ پانی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے شفقت میں دے رکھا ہے، اور اس پانی کو قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو پلائیں گے، اور ان کو پلائیں گے جو امت میں سے حضور کے ماننے اور چاہنے والے ہوں گے۔ یہاں اللہ کے رسول نے 4 نہریں دیکھی تھی، ان میں سے ایک حوض کوثر، دوسری حوض رحمت۔ ان دونوں کا تعلق جنت سے ہے، اور 2 نہریں جن کو دریا کہا جاتا ہے وہ زمین میں ہیں، ایک کو دریائے فرات اور دوسرے کو دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 7ویں آسمان سے 4 کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب آپ کو ایک چیز عطا فرمائی، حوض کوثر۔ آپ کی امت کو دی میں نے 8 چیزیں۔ نمبر 1، اسلام اور مسلمان ہونے کا لقب۔ اسلام اور مسلمان ہونے کا معمولی لقب نہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، یا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا ہے۔ اسلام اور مسلمان ہونا یہ ایک لقب ہے، اور یہ اللہ نے بطور نعمت، نزول رحمت امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ نمبر 2، ہجرت کی رحمت آپ کو عطا کی ہے۔ نمبر 3، جہاد جیسی رحمت آپ کو عطا کی ہے۔ نمبر 4، نماز جیسی رحمت آپ کو عطا کی ہے۔ نمبر 5، رمضان کے روزے آپ کو عطا کیے ہیں۔ نمبر 6، صدقہ کی نعمت اور رحمت آپ کو عطا کی ہے۔ اور نمبر 7، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی رحمت اور نعمت آپ کو عطا کی ہے۔ اور 8ویں اور آخری بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو فاتح اور اولین و آخرین کا خاتم بنایا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کاش کہ امت سمجھ جائے کہ ہم بہترین ہیں، امت سمجھ جائے کہ ہم بہترین ہیں۔ یہ آقا